والصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سلیکٹڈ سورات کی اسٹڈی میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 اور 255 انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ 254 آیت جو ہے وہ چھوٹی ہے، 255 بڑی آیت ہے، آیت الکرسی۔ اس آیت کو ہم ایک مختصر انداز میں اپنے ایک کورس میں آئی تھنک کیو سی 1 میں یا 2 میں شروع میں پڑھ بھی چکے، لیکن آج ہم اس کو ذرا آج کے لیول کے حساب سے دیکھ لیں گے، اور لیکن انشاءاللہ الفاظ کے حساب سے آپ کو یہ مشکل نہیں لگیں گی دونوں آیات انشاءاللہ۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یا ایوہ الذین آمنو، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایوہ اور الذین آمنو، یہ کمبینیشن کافی دفعہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا۔ تو اے ایمان والو، اے وہ سب جو ایمان لائے، اصل میں اس کا ترجمہ ہے، لیکن ہم اسے ٹرانسلیٹ کیسے کر رہے ہیں؟ اے ایمان والو، انفقو، خرچ کرو۔ انفق ينفقو سے انفقو، پہلے امر، انفقو، تم سب خرچ کرو۔ مما، یہ من اور ما کا کمبینیشن ہے۔ ما جو، اس میں سے جو، رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا، یعنی جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا۔ رزق یرزقو سے رزق یرزقو، رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا۔ من قبل ان یأتی یوم، من قبل، اس سے پہلے کہ، این، کہ، یأتیا، یأتیا، عطا، یأتی، عطا یأتی، وہ آیا، یأتی، وہ آتا ہے، وہ آئے، وہ آ جائے، وہ آئے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ آ جائے، کیا آ جائے؟ یومن، دن۔ خرچ اس سے پہلے کرو کہ وہ دن آ جائے۔ کون سا دن؟ لا بیع فیہ، لا بیع، نہیں ہے، بیع، خرید و فروخت، فیہ، اس میں، یعنی کوئی لین دین نہیں پاسبل، فیہ، اس میں، ولا خلۃ، اور نہیں کوئی، خلۃ، خلیل کا ورڈ اردو میں آپ نے سنا ہے، خلۃ، دوستی، مصدر ہے، خلۃ، دوستی، اور نہ کوئی دوستی، نہ اس میں لین دین ہے، نہ اس میں کوئی دوستی ہے، ولا شفاعت، اور نہ اس میں کوئی سفارش ہے۔ یعنی خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی۔ کوئی لین دین نہیں ہے، یعنی کچھ لے دے کے، کچھ لے دے کے کچھ کام نکالنے والا کام نہیں، کوئی دوستی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی مددگار نہیں ہے، ولا شفاعت، اور کوئی سفارش نہیں ہے، کسی کے کہنے سے کوئی بچت نہیں ہو جائے گی۔
والکافرون، اور کفر کرنے والے، ہم الظالمون، وہی تو ظالم ہیں، کفر کرنے والے ہی تو ظلم کرنے والے ہیں. یعنی ظلم اور کفر جو ہے گویا کہ اکٹھے کر دیے گئے. اصل میں کفر ہی تو ظلم ہے، کفر کرنا جو ہے وہی تو ظلم ہے. اس طرح آتا ہے نا کہ وہ الشرک ظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ ظلم ہے. کفر جو ہے، انکار کرنا جو ہے، وہ وہی تو ظلم ہے، اور کفر کرنے والے ہی تو ظلم کرنے والے. اب ذرا اس میں دیکھ لیجئے الفاظ کو اور گرامر، ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں. الفاظ میں مجھے کوئی مشکل ورڈ نظر نہیں آ رہا. خلتن مصدر ہے، بیعن پہلے آ چکا ہے، تجارت یا خرید و فروخت کے معنوں میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مشکل ورڈ اس میں نہیں. گرامیٹیکلی دیکھیے اس میں کیا چیز ہمیں نئی نظر آ رہی ہے یا مشکل نظر آ رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کو ہم نے دیکھ لیا، ایک کمبینیشن ہے، شروع سے ہم پڑھتے جا رہے ہیں. یہ فعل امر ہے، انفقوا مما، دو الفاظ کا، دو حروف کا کمبینیشن ہے. رزقناکم، ہم نے رزق دیا تمہیں. من قبلی، یہ من قبلی جو ہے یہ دیکھ لیجئے کیا ہے. من قبلی کون سی حالت میں ہے؟ قبل جار حالت جر ہے، حالت جر. جار اور یہ حالت جر میں کیوں چلا گیا؟ من کی وجہ سے. من کی وجہ سے. اچھا اب آپ یہ ریکال کیجئے، یہ جو ہے نا ظرف، جیسے قبل جو ہے یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ظرف ہے. یہ اس میں ظرف جو ہوتے ہیں یہ من کے ساتھ کبھی حالت جر میں نظر آتے ہیں اور کبھی نہیں نظر آتے. اس کو ذرا ریکال کر لیں، یاد کروائیے کب یہ حالت جر میں نظر آتے ہیں اور کب حالت جر میں نظر نہیں آتے. رول بھی ایک اس کا ہم نے پڑھا تھا کہ جب یہ اس کمبینیشن میں آتے ہیں تو حالت جر میں ہوتے ہیں، اور جب اس کمبینیشن کے بغیر آتے ہیں تو حالت جر میں نہیں ہوتے. یہ یاد ہے کسی کو؟ سر شاید وہ جو قبل اور کلن اس طرح کے لفظ جب مضاف بن کے آتے تھے تو شاید اس طرح کا کوئی کلیہ تھا. جی جزاک اللہ خیر. جب یہ قبل مضاف بن کے غیر آئے گا، جی 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 پلیز کہیے گا. میں کہہ رہا ہوں غیرون بھی اسی انہی لفظ میں سے ہے نا، غیرون کلن قبل. نہیں، یہ مضاف جو ہے، یہ یعنی جو ہم بات کریں ظرف کی، اس میں ظرف کی قبل، اچھا بعد، بعد یہ ہو. الفاظ جو ہے نا جو کسی نہ کسی وقت کو، زمانے کو جو ظاہر کر رہے ہیں، یہ ظرف ہے نا، ظرف زمان جی جو ہم پڑھیں. اب یہ قبلی ہی ہوتا اگر یہاں پہ قبلی ہی، ٹھیک ہے، یا اوریجنل قبل ہو ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ بڑا واضح تھا کہ یہ مرکب مضاف اور اضافہ. مضاف الیہ کی کمبینیشن ہے. اور اس سے پہلے من آ جاتا تو یہ من قبلی ہی بن جاتا. اب یہاں پہ مضاف تو ہمیں نظر آ رہا ہے، مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف الیہ پھر یہ قبلی ہوگا اگر ہم من کہیں. نہیں نہیں، من تو حرف جر ہے حرف نا، جر ہے نا. حرف جر ہے. یہ قبل جو ہے یہ مضاف بن کے آتا ہے. یوم، یوم ہوگا نا، من قبل یوم. جی دوبارہ کہیے گا. یوم لا بیع فیہ. جی اصل میں اب یہ قبلی یا آگے جو مضاف الیہ ہے نا، وہ جی یہ پورا پارٹ سمجھ لیجئے ہے. یہ جو ان اور این یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ. اچھا، یہ سارے ٹھیک کا ہے، سارا مضاف الیہ ہے سر. جی اصل میں وہ اس کی جگہ پہ آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب یہ ہم نے تو الفاظ پڑھے ہیں نا، دو الفاظ آپس میں مل کے مضاف اور مضاف الیہ بناتے ہیں. ہوں
تو یہاں پہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو دوسرا لفظ ہے نا وہ ریپلیس ہوا ہوا ہے اس پورے جملے سے. تو اچھا. قبل یہ بتا رہا ہے، قبل کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ یہ حالت جر میں ہے. یہ حالت جر میں کیوں گیا ہے؟ من کی وجہ سے گیا ہے. یہ حالت جر میں من کی وجہ سے صرف اس وقت جائے گا جب یہ مضاف کی حالت میں آئے گا، مضاف بن کے آئے گا. جب یہ مضاف بن کے نہیں آتا تو پھر یہ اپنی حالت چینج نہیں کرتا. یہ ہمیں پتا ہے کہ ظرف کے ساتھ اگر من آ جائے تو وہ اپنی حالت چینج نہیں کرے گا. ہاں اس وقت کرے گا جب مضاف بن کے آئے گا. اب یہاں پہ مضاف کے ساتھ مضاف الیہ بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا، یعنی کوئی ایک لفظ، ایک اسم یا ایک چیز، ایک ایسا آم، آم، یعنی ضمیر نظر نہیں آ رہی جو کہ مضاف الیہ کہلائے. جب اس پہ غور کریں گے اصل میں اس ضمیر کو، اس کو جب آپ اس کے مطلب کو جب اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ضمیر کے بدلے میں یہ جملہ پورا لکھا ہوا ہے. ضمیر جو ہے وہ گویا کہ ایک بدلے، ایک پورے پورے جملے سے ریپلیس ہوئی ہوئی ہے، اور وہ جملہ ایک طرح سے مضاف الیہ کا کردار ادا کر رہا ہے. اسی لیے یہ قبل جو ہے یہ مضاف کہلائے گا اور اسی لیے اپنی حالت تبدیل کر رہا ہے. تو گویا قبل مضاف بن کے آیا ہے، اسی لیے یہاں پہ حالتیں کرنی ہے. باٹم لائن یہ ہے. تو من قبل ان یاتی یوم سر لا اگر سر حرف جر کا افیکٹ تو ہو رہا ہے، وہ خود بھی قبلی بن گیا، لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حرف جر یہ کوئی سمجھ نہیں آئی سر، ذرا ریپیٹ کر دیں. جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. حرف جر جو ہے وہ اپنے سے بعد والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. جی تو بالکل من ٹھیک کو ہے. اپنے بعد والے اسم کو مجرور کر دینا چاہیے. اس کے بعد آ رہا ہے قبل، اس کو اس نے مجرور کر دیا. تو حرف جر نے تو اپنا کام کر لیا. جی ایکسیپشنل کیس اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اسم اس میں ظرف ہو، جیسا کہ یہاں پہ ہے قبل، اور وہ مضاف مضاف الیہ کے کمبینیشن میں نہ ہو، اکیلا آ رہا ہو، کہیں پہ کمبینیشن میں نہ ہو، تو پھر وہ من کی وجہ سے مجرور نہیں ہوتا. اس کی اگزامپل یہاں پہ نہیں ہے، کہیں اور آئے گی تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. اب یہاں پہ لگ رہا ہے کہ یہ مضاف الیہ کے بظاہر کمبینیشن میں نہیں ہے لیکن پھر بھی مجرور ہے. اصول یہ تھا کہ اگر یہ مضاف مضاف الیہ کے کمبینیشن میں نہ ہو تو اس کو مجرور نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ مجرور ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہے مضاف مضاف الیہ کے کمبینیشن میں ہی، یہ مضاف بن کے ہی آیا ہے. لیکن جو مضاف الیہ ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک جملے کی فارم میں آیا ہے، ایک مکمل جملہ بنا ہوا. این یاتی یوم، کہ آ جائے دن. وہ اس سے پہلے کہ آ جائے دن، یہ ایک کمبینیشن جو ہے، یہ کمبینیشن بھی مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے. تو مضاف مضاف الیہ ایسے بھی آ سکتا ہے. لیکن سر ہم نے پڑھا مضاف جو ہے اس کا جو ہے وہ ایک تو ال نہیں ہوگا، دوسرا اس کی تنوین جو ہے نا وہ ہلکی ہوتی ہے، یعنی پیش بھی آ سکتا ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے نا. جی 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 جی. تو یہاں سر من کی وجہ سے یہ قبلی بنا ہے اور پھر یہ مضاف بھی بن رہا ہے. نہیں دیکھیے، مضاف جو ہے وہ تو آسان مضاف مضاف الیہ کی مثال لیجئے نا، بیت اللہ. جی جی. یہ بیتو جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ یہ مضاف بن. مضاف ہے. اور بیت اللہ میں الف لام نہیں ہے، تنوین بھی ہلکا ہے. ٹھیک ہے. جی تو جی یہ اسی طرح سے نظر آ رہا ہے یہاں پہ. قبلی، بس بیت ٹھیک ہے. اللہ سے پہلے اگر من لگا لیں گے تو بیت تو وہ اللہ ہی بن جائے گا. بیت اللہ بن جائے گا. جی اسی طرح سے یہاں پہ من لگ گیا تو من قبلی بن گیا. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ، اب ٹھیک ہے نا. کلیئر ہو گیا. جزاک اللہ. اچھا جی. تو من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ. اچھا یہاں پہ بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے، بس ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے. ہم نے ایک پڑھا تھا لائے نفی جنس. جی یہ لا بالکل. ہے، کیا یہ لائے نفی جنس ہے؟ لا بیع. سر اس میں تو یہ نکرہ اور حالت نصب میں ہوتا ہے.
لائے جی اس میں ج- حالتیں نصب میں ہوتا ہے اور ہلکا ہوتا ہے نا، جی اس کی اس کے اعراب ہلکے ہو جاتے ہیں، لا جی ریب فی لا الہ، ٹھیک جی ہے، تو لائے نفی یہاں تو جنس نہیں اگر ہوگا، اگر لائے نفی جنس کا مطلب ہے کوئی کسی قسم کا کوئی الہ نہیں، لا الہ لا بالکل صحیح ریب، یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے، لا بئی ان، اس کا مطلب ہے یہ ہاں لائے نفی جنس نہیں ہے، نہیں بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو لا بئی ان نہیں ہے بھائی، فی ہی یہ اس میں، ایز اے مصدر یوز ہوئے نا، بیون خلتن جی 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 شفاعتن. بالکل، جی بالکل، ولا خلت ولا شفاعت۔ اچھا جی، اب آئیے آیت نمبر 255 پہ، آیت الکرسی، اللہ، اس کو ذرا میں کلیئر کر لیتا ہوں پھر- السلام علیکم۔ جی آ، وعلیکم السلام اچھا، ورحمۃ اللہ۔ ہم یہاں یہ بتا دیں کہ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی، اس میں جو آیا والکافرون ہم الظالمون، تو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ضمیر فصل، یعنی فیصلہ کرنے والی ضمیر، تو ہم ان ٹرم سے واقف نہیں ہیں۔ تو والکافرون ظالمون اگر صرف یہ بھی آ جاتا تو یہ مرکب توصیفی بنتا، لیکن مرکب توصیفی کے درمیان ایک ضمیر لائی جاتی ہے جو کہ فیصلہ کرنے والی ضمیر ہوتی ہے، یعنی یہاں بھی تو اس پہ ایمفیسائز بھی یعنی ڈال دی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا یہ بھی ہم کلیئر کر لیں کہ بالکافرون ہم الظالمون، کے ہم جو ہے نا اس کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے، یعنی فیصلہ کرنے والی ضمیر۔ یہ سر ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، اگر اسی ضمیر کو پہلے لے آئیں نکال کے جی جی ظالمون کی جی جیسے ضمیر، تو وہ زور دے دیتی، وہی جی، بن جاتا. وہی بالکل ایمفیسائز کے لیے۔ جی تو ضمیر فصل، فیصلہ کرنے والی ضمیر، اس کو کہتے ہیں بیچ میں، یعنی کہ اگر یہ آ جائے مرکب توصیفی کے۔ جی، جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ۔ اور بیسیکلی اچھا وہ خلتون کو کہتے ہیں گرامر والے، کہ اس کا جو اپنا مطلب ہے وہ ہے کیا نام ہے، میٹھی گھاس، اور اس کی جمع جو ہے نا خلال ہے، اور استعارتن ہاں، جو ہے نا اس کو وہ دوستی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جی اچھا اچھا اچھا، جزاک اللہ۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہیں جب ان کی ہم ڈکشنری میں ان کو دیکھتے ہیں نا، جب اس کے لغوی معنی پڑھیں تو اس میں بہت انٹرسٹنگ، اس کے معنی بہت سے الفاظ، یعنی بہت سے معنی اس میں آپ کو نظر آتے ہیں، ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی نظر آتے ہیں اور بڑے ڈیپ معنی ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے کئی دفعہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کا یوز ہے وہ گویا کہ استعارتن ہو رہا ہے، یعنی اس کے معنی کے اندر چونکہ وہ چیز پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو، اس لفظ کو وہاں پہ ان معنی میں یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ جیسے جیسے وہ ڈکشنری کو تفصیل سے ان الفاظ کو غور سے دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، وہاں سے جا کے اس کا بڑا اس میں بڑا انٹرسٹنگ چیزیں اس میں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ، اللہ، لا اللہ الہ الا ہوا، اب یہ آ گیا لا نفی جنس، لا رائٹ. الہ نہیں ہے کوئی الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الا ہوا، مگر اس کے، سوائے اس کے، سوائے اس کے کوئی الہ نہیں، اللہ ہے، کوئی الہ نہیں اس کے سوا، اللہ، کوئی الہ نہیں اس کے سوا، الحی، القیوم، الحی، القیوم، اللہ کی صفات ہے نا، جی زندہ ہے اور قائم ہے. یعنی قائم ہے، قیوم قائم رکھنے والا بھی ہے، لا تأخذہ، لا نہیں، تأخذ مؤنث تیرا نا،
ताखुजू, अखजा याखुजू, याखुजू से ताखुजू, मुअन्नस फेल इस्तेमाल हुआ। ताखुजू हु, उसको आती, उसको पकड़ती। अखजा, उसने, यानी खुज, खुज का मतलब होता है पकड़ो। पहले अमर है ना, अरबी में अभी भी इस्तेमाल होता है। वहां पे अगर आप जाएं तो खुज, खुज ले लो, इसे पकड़ लो। तो ताखुजू, उसको पकड़ती यानी उसको आती। क्या चीज उसको नहीं आती? सिनातुन, सिनातुन, उसको नहीं आती सिनातुन, ऊंग नहीं आती। सिनातुन कहते हैं ऊंग को। वला नौम, और नींद भी नहीं आती। अब ये देखिए, ये ला ताखुजुहु सिनातुन क्या है? ये तो फेल है ना, ताखुजु। जी, और ताखुजुहु, ये क्या है? जमीर है, मफूल बन के, उसी मफूल उसको बन नहीं गया है, मफूल बिही जिसे कहते हैं, मफूल बिही, मफूल है। तो फाइल क्या है? सिनातुन, पकड़ो से न तू। सिनातुन फाइल है। देखिए हालत रफा में है, हालत रफा में जो होगा वो फाइल होगा ना। और फिर ये मुअन्नस भी है, इसीलिए ये मुअन्नस फेल इस्तेमाल हुआ है। तो ताखुजु मुअन्नस फेल क्यों इस्तेमाल हुआ? सिनातुन की वजह से इस्तेमाल हुआ। तो नहीं आती उसको ऊँग, जुमला मुकम्मल हो गया ना। वला नौम, और ना नींद। अब यहाँ पे नहीं आती का लफ्ज रिपीट नहीं हुआ, जिस तरह के हम भी उर्दू में करते हैं। तो हम एक ही चीज को बार बार एक जुमले में रिपीट नहीं करते। तो ला ताखुजुहु सिनतुन, नहीं आती उसे ऊँग और ना नींद। वला नौम, और ना नींद। ये नौम मुज़क्कर, लहू, नौम भी मुअन्नस है। नौम क्या है जी? नौम मुजक्कर है कि मुअन्नस है लफ्ज़? बज़ाहिर तो गोलता नहीं है, लेकिन ऐसे अल्फाज मुअन्नस भी हो सकते हैं। देखना पड़ेगा डिक्शनरी में क्या है। जी किसी के इल्म में है जी, मुजाहिद साहब, कोई आपके इल्म में है नौम का लफ्ज जो है मुजक्कर आता है कि मुअन्नस आता है? ये भी मुअन्नस ही होगा, इसलिए कि जो पीछे सीगा लगा हुआ है ना, वो नहीं, मुअन्नस का है। शेख साहब मेरे अभी नॉलेज में नहीं है जी। ये वो भी है ना, वाय अतफिया, और उससे पहले और उससे बाद में सेम चीज होती है, तो हो सकता है ये मुअन्नस ही हो। एक सनतुम जो वला। जो एक कानून है ना जी, जी। वो ये है कि अगर एक भी मुज़क्कर अगर आ गया तो सीगा उसके साथ मुज़क्कर का लगेगा। तो चूंकि मुअन्नस का सीगा है, तो इसलिए दोनों अल्फाज जो है ना, ये मुअन्नस होंगे। अच्छा, वो भी तो है ना, अगर वाव जो है, वाव हरफ आतफ है और उससे पहले अतूफ है या मतूफ है, ये दोनों सेम होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। उससे पहले और उससे बाद, उससे पता नहीं मतूफ है और मतूफ इस तरह करके कोई कहते हैं। तो उनका यही है कि उसके आगे पीछे सेम उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम प्रॉपर्टीज के दो चीजें होंगी। जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जो भी सर ने रिफ्रेश करवाया है, वो नोट करने वाला है। वो ये है कि जब एक जुमले में फेल करने वाले, इसको हम फाइल कहते हैं, फाइल जो है वो एक से ज्यादा हो, और वो मुख्तलिफ जिन्स के हों, मुजक्कर और मुअन्नस, तो जो उनके लिए फेल इस्तेमाल होगा वो वो वाहिद का मुजक्कर फेल दोनों को किफायत कर जाएगा। मुजक्कर फेल दोनों को किफायत। अब ये देखिए जुमले में फाइल वाजे है, तो फेल जो है वो तो वाहिद ही इस्तेमाल होगा, जैसे यहाँ पे ये तो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल है। हुआ। हाँ। अब वो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है, तो ये उस सूरत में इस्तेमाल होगा जब इसमें आने वाले तमाम फाइल मुअन्नस ही होंगे। अगर उनमें फाइल कोई या इसम भी मुजक्कर कह होगा। सकते हैं। जी फाइल जो है वो यानी इसम ही है ना,
بیسیکلی ہم جی جی فائل کی بات کریں کہ فیل کا تعلق فائل کے ساتھ ہے، جی فائل جی جی کون ہے. تو یہاں پہ اگر فیل مونس استعمال ہوا ہے تو یہاں سے ایک چیز اخذ کی جا سکتی ہے کہ یہ جو آگے دو فائل ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ دونوں مونس ہی ہوں گے. یہ کہ اگر ان میں سے کوئی ایک مذکر ہوتا تو پھر فعل مؤنث کا صیغہ استعمال نہ ہوتا بلکہ مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا. جی جی مجھے کریکٹ بالکل. کیجیے گا، آپ کا یہی مطلب ہے؟ جی آپ نے ابھی ایکسپلین کیا اس کو، میرا خیال ہے میں نے اس کو مجھے ایڈوائز کیجیے گا میں نے درست ایکسپلین کیا؟ آپ یہی کہہ رہے تھے سر؟ جی 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 بالکل، شاہ صاحب ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس رول سے اگر ہم دیکھیں، اگر اس کو سامنے رکھیں تو پھر ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ نام کا ورڈ مؤنث ہونا چاہیے. ڈکشنری میں بھی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ نام کا ورڈ مؤنث ہے کہ مذکر ہے، اور یہاں سے یہ بات کنفرم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ مذکر ہے. مذکر لکھا ہوا ہے سر، مادہ بھی نو میں اور مذکر واحد ہے یہ. جی ٹھیک ہے، نوٹ اٹ. اچھا اب تو دوسری یہ چیز بتائیے، اب اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں؟ اگر تو یہ مذکر ہے تو پھر یہ فعل مؤنث استعمال ہونے کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ ایک توجیہ اور بھی بن سکتی ہے اس کی. ایک تو سر سنتون والی ہے نا وجہ. نہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے اس کی، ذرا سوچئے کہ کیا ہے جو کہ آم، جس کی وجہ سے یہاں پہ مؤنث فعل نظر آ رہا ہے جبکہ نام جو ہے وہ مؤنث نہیں ہے. جی اگر میں یہ ازیوم کروں کہ یہ جملہ یہاں تک ہے، لا تأخذہ سنۃ، لا پھر تو تأخذہ ٹھیک ہے. سنۃ. تو اب تو بات واضح ہو گئی نا. اگر ہم جی پھر ٹھیک ہے. جملہ یہاں تک ہی ایزیوم کریں تو پھر تو کلیئر ہے. اگر ہم یہ ایزیوم کریں کہ نہیں، یہ وا کی وجہ سے یہ تاخذو گویا کہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے اس کا اثر، یہ نام اس جملے میں شامل ہے، پھر اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں کوئی ریزن ڈھونڈنی پڑے گی کہ یہ صیغہ کیوں استعمال ہوا جبکہ سنتن یہ سر مؤنث ہے. عقل اور غیر عقل والا کوئی چکر تو نہیں نو؟ کیونکہ ایک ہم نے ٹرم پڑھی تھی نا، اس میں میرا خیال شاید ہے غیر عقل یا اس تو طرح کا جمع سابی کے کیس میں ہوتا ہے، جمع کے کیس میں ہوتا ہے. غیر عاقل کوئی بھی چیز ہو اس کے لیے مؤنث صیغہ نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ جمع ہو، جمع مکسر ہو، اس کے لیے آتا ہے نا مؤنث کا صیغہ. ہوں. تو ایک توجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے، اس کو آپ بھی دیکھیے، مجاہد صاحب بھی مجھے اس کے اوپر ایڈوائز کریں گے، وہ یہ کہ جب آپ یہ ازیوم کریں کہ لا تأخذہ سنۃ یہ جملہ ہے، یہ مکمل ہو گیا یہاں پہ، تو اب یہ چیز ایکسپلین ہو گئی کہ یہاں پہ مؤنث کا صیغہ کیوں آیا. اور یہ ولا نوم جو ہے، ولا نوم، کیا اس کو ایک علیحدہ جملہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہاں پہ یہ ایک علیحدہ جملے کی فارم میں آیا ہے جو بظاہر لگ رہا ہے کہ اس طرح مکمل نہیں ہے جس طرح کہ لا تأخذہ سنۃ ہے،
لیکن چونکہ اس کے ساتھ آ رہا ہے اس لیے ریپیٹیشن تاخذہ کی نہیں ہو رہی یہاں پہ. اگر نام پہلے ہوتا اور سیرتن بعد میں ہوتا پھر کیا ہوتا؟ اگر نام پہلے ہوتا تو پھر یاخذو ہونا چاہیے تھا، یعنی سنتوں کی جگہ پہ نوم ہوتا تو لا یاخذہ نوم، کیونکہ نوم جو ہے وہ میسکولن ہے، تو پھر اس ڈیفینیشن سے وہ مذکر صیغہ لیتا. یہ اس صورت میں جب ہم ان دونوں کو علیحدہ جملہ کنسیڈر کریں. اگر ہم انہیں ایک ہی جملہ کنسیڈر کریں تو پھر کوئی توجیہ نکالنی پڑے گی کہ کیوں ایسا ہوا کہ سنتن اور نوم کے لیے ایک صیغہ مؤنث کا استعمال ہوا. اس کی بظاہر کوئی توجیہ نہیں ہے اس رول کے مطابق جو ہم نے ابھی ریوائز کیا. کہ دونوں مل کر تو یہاں پہ یہ دونوں کو ملا جی کر جی جمع کہتے ہیں نا، جمعۃ بلا نوم. تو اگر جمع ہو یا جمع بکسر ہو پھر تو ٹھیک ہے یہ سیگا. دونوں کو ملا کے ہم جمع کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو پھر بھی مذکر آنا چاہیے نا، کہ ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس کو، میرا خیال ہے ہم اس پہ بہت زیادہ ٹائم نہیں اسپینڈ کرتے، اس کو پارک کر لیتے ہیں. آپ لوگ بھی اس کو دیکھیے اور اگلی دفعہ اس میں یا اس سے پہلے اگر کوئی چیز اس کی سمجھ آئے، اس کی کیا گرامیٹیکل ایکسپلینیشن بنتی ہے تو شیئر کیجیے گا. میرا خیال یہ ہے کہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن بننی چاہیے دو علیحدہ جملوں کی فارم میں، ولا نوم کو علیحدہ کر کے دیکھنا پڑے گا. بہرحال اس کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی اور ایکسپلینیشن بھی ہو سکتا ہے اس کی سامنے آ جائے. آگے چلتے ہیں. لہو ما فی السماوات، لہو اس کا ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے اس کا ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض اس کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، یعنی جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. آسمانوں کے لیے جمع کا ورڈ ہے، زمین کے لیے واحد کا ورڈ ہے. وہ اللہ کا ہے، اسی کے لیے ہے، اس کا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو ذا جو الذی، الذی جو ہے یہ اکٹھا آتا ہے نا، من ذا الذی، الذی آئے گا تو پھر وہ من الذی نہیں آئے گا، من ذا الذی آتا ہے. من ذا الذی کون ہے جو یشفع، یہ سر ہمیشہ اکٹھا آئے گا زلزی؟ من الذی نہیں آئے گا، وہ جو وہ کون ہے. تو یہ الذی کے جو آپ کو علیحدہ سے لکھا ہوا نہیں نظر آئے گا، جب آپ نے من کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے تو پھر وہ ذا کے ساتھ آتا ہے. ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. جی ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو چلیں ٹھیک ہے، پھر میرا خیال ہے یہیں پہ روک لیتے ہیں. اس آیت کو ہم ایک سٹنگ میں ختم نہیں کر سکیں گے، اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کر لیتے ہیں. اور یہ والا جو ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کے اوپر ذرا سب لوگ کوشش کریں کہ تحقیق کریں اور اپنی اپنی فائنڈنگ جو ہے وہ شیئر کیجیے گا. تو دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم اللهم وبحمدک، بحمدك نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نشهد ان لا نشهد اله أن لا لا الہ إله الا انت، إلا أنت نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک نستغفرك ونتوب الیک. ونتوب إليك. بہت شکریہ جی. السلام علیکم جزاك الله ورحمۃ اللہ خيرا. وبرکاتہ. وعليكم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمة الله وبرکاتہ. وبركاته.